بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کا تعارف حضرت سیدنا میر شجاع الدین حسین علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب کشف الخلاصہ سے کروانا چاہوں گا، جس میں حضرت نے حنفی فقہ کے مسائل کو شعر و شاعری میں بیان کیا ہے، یعنی وزن میں شعر میں آپ نے بیان کیا ہے، اور خاص طور سے اس کتاب کی ایک شعر کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ حضرت شجاع الدین سعادت قبلہ جب موجبات غسل، یعنی وہ چیزیں جن سے غسل واجب ہوتی ہیں، جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں غسل کا ہے گا سبب، اس کا سننا کان دھر کر با ادب۔ 4 چیزیں غسل کا ہے گا سبب، اس کا سننا کان دھر کر با ادب، یعنی غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ 4 چیزیں، ان کا سبب جو ہیں وہ 4 آپ بتلاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کا سننا کان دھر کر با ادب، یعنی اس کو کان دھر کر بھی سننا ضروری ہے اور با ادب بھی سننا ضروری ہے۔ با ادب سننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق شرم و حیا سے بھی ہے۔ ایک تو اب کان دھر کر سننا یعنی کانسنٹریشن سے، پوری توجہ سے سننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہماری نجی زندگی سے ہونے کے باوجود دین کے بڑے اہم مسئلوں سے تعلق رکھتا ہوا ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوگی جن سے غسل واجب ہوتا ہے تو ہم غسل نہیں کریں گے، اور اگر ہم غسل نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا کان دھر کر سننا بھی ضروری ہے اور با ادب سننا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ سرسری طور پر کیا کیا ہے۔ یہ منی کا نکلنا، اب اس کے چند شرائط ہیں جن کا میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور حشفہ کا کسی فرج میں غائب ہو جانا، اس کی تفصیل، اور ایک جو یہاں پر ورڈ یوز ہو رہا ہے ایک لفظ، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا۔ اسلام سے پھر جانا، اور جب کوئی کافر مسلمان ہو، اور چوتھی چیز ہے حیض و نفاس سے پاک ہونا، 5ویں چیز ہے موت۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے جو غسل کو واجب کرتی ہے وہ ہے منی کا نکلنا۔ اب منی جو ہے ایک گاڑھی رطوبت ہوتی ہے جس سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ ام سلیم آ کر حضور سے ایک مسئلہ دریافت کیا تھا کہ اگر کسی عورت کو خواب کی حالت میں کوئی رطوبت نکلے تو وہ کیا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی طرح عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، وہ عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں، یعنی مرد اور عورت دونوں میں منی ہوتی ہے، اور جس طرح مرد کو خواب کی حالت میں منی خارج ہوتی ہے ویسے ہی عورتوں کو بھی خارج ہوتی ہے، یعنی منی کا اپنے شرائط کے ساتھ نکلنا ضروری ہے، اور وہ چند شرطیں ہیں منی کے نکلنے کی جن سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تب ہی غسل واجب ہوگا، غسل کرنا لازم ہوگا۔ وہ شرطیں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ خروج المنی الدافق بشہوۃ یوجب الغسل من الرجل والمرأة فی یقظۃ او نوم، یہ المغنی ابن قدامہ المقدسی کی کتاب کی عبارت ہے، یعنی منی دافق کا شہوت کے ساتھ مرد اور عورت سے بیداری یا نیند میں نکلنا غسل کو واجب کرتا ہے، چاہے مرد سے نکلے منی یا عورت کے جسم سے نکلے، عورت کے عضو سے نکلے یا مرد کے عضو سے نکلے، چاہے نیند میں نکلے یا بیداری میں نکلے، اگر منی شہوت کے ساتھ نکلے گی، دفق کے ساتھ نکلے گی تو غسل واجب ہو جائے گا، یعنی جس کے عضو سے منی نکل رہی ہے اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے شہوت، یعنی سیکشول ڈیزائر، تو اگر یہ پائی جائے گی تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری جو ٹرم یوز ہو رہی ہے، جو ٹرمینالوجی، جو اصطلاح یوز ہو رہی ہے وہ ہے دفق۔ دفق کہتے ہیں اچھل کر نکلنا، یعنی شہوت جب ہوگی تو عموماً منی دفق کے ساتھ نکلتی ہے۔ تو پہلی شرط یہاں پر یہ ہے کہ منی کا دفق کے ساتھ شہوت کے ساتھ نکلنا، چاہے وہ مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے، بیداری کی حالت میں نکلے یا نیند کی حالت میں نکلے، اگر شہوت کے ساتھ نکل رہی ہے تو غسل لازم ہوگا۔
اب اس کی تھوڑی تفصیل ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ منی کا اگر بیداری کی حالت میں نکلنا ہو اور لذت کے ساتھ نکلنا ہو تو غسل واجب ہوگا، رائٹ سائڈ آپ کو بتلا رہے ہیں، اور اگر بیداری کی حالت میں بغیر لذت کے منی نکلتی ہے تو غسل لازم نہیں ہے۔ بیداری کی حالت میں بعض وقت بعض لوگوں کو کوئی مرض ہوتا ہے تو اپنے آپ جو ہے منی نکل جاتی ہے، تو گاڑی سی رطوبت ہوتی ہے یہ، اور سیمن جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہ بغیر لذت کے نکلتی ہے بیداری کی حالت میں تو غسل لازم نہیں ہے۔ بعض وقت جو ہے کسی کو چوٹ لگنے سے، مار لگنے سے بھی منی نکل جاتی ہے، تو ایسی حالت میں بیداری کی حالت میں اگر بغیر لذت کے نکلتی ہے تو غسل لازم نہیں ہوگا، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ وضو ضرور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایسی حالت میں جو ہے عضو سے، سیکشول آرگن سے جو بھی چیز نکلتی ہے، پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتلایا تھا، وہ وضو کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ اب جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ منی کا نیند کی حالت میں نکلنا۔ منی اگر لذت کے ساتھ نیند کی حالت میں نکلے گی تو غسل واجب ہوگا، اور اگر منی نیند کی حالت میں بغیر لذت کے نکلتی ہے تو اس کی تفصیل نیکسٹ آپ کو بتلا رہے ہیں۔ نیند سے اٹھ کے اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے کپڑوں پر تری ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ منی ہے تو اس کو غسل کرنا لازم ہے، اگرچہ اس کو کوئی خواب یا دیکھا یا نہیں دیکھا یہ بھی یاد نہیں ہے، تب بھی اس پر غسل لازم ہے۔ اب دوسری صورت یہ بتلا رہے ہیں کہ نیند سے اٹھ کر اگر کوئی شخص تری دیکھے اور اس تری، اس ویٹنس کا منی ہونا اس کو اس بارے میں یقین نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص سونے سے پہلے کوئی ایسی حرکت کیا ہے کہ جس سے شہوت کو ہیجان آیا، سیکشول ڈیزائر اس کی بڑھ گئی، یا اس کو کوئی سردی کا مرض تھا، یہاں پر بتلا رہے ہیں اس نے ملاعبت کی، یا سردی کا اس کو کوئی مرض تھا، تو ایسی صورت میں اس پر غسل لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں منی کے بجائے مزی نکلنے کا امکان ہوتا ہے۔ مزی جو ہے ایک الگ رطوبت ہے، منی ایک الگ رطوبت ہے۔ منی جو ہے وہ گاڑی سی رطوبت ہوتی ہے جس سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے مردوں میں، اور عورتوں میں ایک الگ رطوبت ہوتی ہے منی، اور عورتوں میں بھی منی ہوتی ہے لیکن وہ پیلے رنگ کی پتلی رطوبت ہوتی ہے، جبکہ مزی جو ہے منی نکلنے سے پہلے ایک پتلی سی رطوبت نکلتی ہے، یہ منی نکلنے سے پہلے نکلتی ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، غدہ مزی، یعنی پروسٹیٹ گلینڈ سے نکلنے والی رطوبت ہوتی ہے وہ۔ اگر تو ایسی حالت میں، یعنی جب نیند سے اٹھ کر کوئی تری دیکھتا ہے اور اس کو منی نکلنے کا یقین نہیں ہوتا ہے، اور سونے سے پہلے اس نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جس سے سیکشول ڈیزائر اس کی بڑھ گئی تھی، یا اس کو سردی کا مرض تھا، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ ویٹنس جو اس نے دیکھی ہے وہ منی نہیں ہے، مزی ہے، اس لیے اس کو غسل لازم نہیں ہوگا، کیونکہ غسل منی کے نکلنے سے لازم ہوتی ہے، مزی کے نکلنے سے لازم غسل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دوسری اس کی ایک اور صورت بتلا رہے ہیں کہ منی نکلنے کا اگر اس کو یقین نہ ہو لیکن اس نے ملاعبت بھی نہیں کی اور اس کو سردی کا مرض بھی نہیں تھا، یعنی سونے سے پہلے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے سیکشول ڈیزائر اس کی ہیجان میں آئے، اور اس کو کوئی سردی کا مرض بھی نہیں تھا جس سے کہ منی اپنے آپ نکل جاتی ہے، تو اس کو جس سے مزی وغیرہ نکل سکتی ہے سردی کے مرض سے، تو احتیاطاً ایسی صورت میں غسل کرنا اس پر لازم ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ ممکن ہے کہ وہ منی ہوگی، تو احتیاطاً اس پر غسل کرنا لازم ہوگا۔ اب دوسری شرط یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ منی کا مخرج معتاد سے نکلنا۔ مخرج کہتے ہیں کوئی چیز نکلنے کی جگہ، یعنی ایکسٹرنل جو اپرچر، جو اوپننگ ہوتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، اور معتاد کہتے ہیں عادتاً نکلنے کی، یعنی مخرج میں معتاد یعنی عادتاً جہاں سے منی نکلتی ہے اس جگہ سے اگر منی نکلے گی تو غسل لازم ہوگا۔ یہ دوسری شرط ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی ایک دوسری جگہ سے، یعنی سیکشول آرگن سے نہیں نکل کر کوئی دوسری جگہ سے منی نکلتی ہے تو اس پر غسل لازم نہیں ہوگا، یہ دوسری شرط ہے۔ اب تیسری شرط بتلا رہے ہیں کہ منی کا مستقر سے حرکت کرنا۔ مستقر کہتے ہیں کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ جہاں پر وہ سکون ٹھہرتی ہے، تو منی کا مستقر مردوں میں صلب ہے یعنی پیٹھ ہے، اور عورتوں میں ترائب یعنی پھسلیاں ہیں۔
تو اگر منی کا مستقر سے حرکت کرنے کے بارے میں کسی کو علم ہو تو اس پر جو ہے غسل واجب ہوگا. یعنی کوئی شخص یا کوئی عورت ہم بستری کرتی ہے، اگر کوئی مرد کو یہ احساس ہو کہ اس کی پیٹھ سے منی نکل گئی، اور اگر کسی عورت کو احساس ہو کہ اس کے پھسلیوں سے منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں ان پر غسل لازم ہوگا. اب اس کی تفصیل آگے بتلا رہے ہیں کہ منی کا مستقر سے نکلنا اگر کسی کو معلوم ہو تو اس پر غسل لازم ہے، اگرچہ مخرج سے نہیں نکلے. یعنی اگرچہ جہاں اوپننگ ہے، جہاں پر سے ہمیشہ نکلتی ہے، وہاں سے بھی اگر نہیں نکلے، اور صرف جو ہے کمر سے اور پھسلیوں سے مرد اور عورت کو نکلنے کا معلوم ہو جائے، علم ہو جائے، احساس ہو جائے، تو ایسی صورت میں غسل لازم ہوگا. اب یہاں پر اس کی اسی کے تحت ایک اور دوسری صورت بتلا رہے ہیں کہ منی کا مستقر سے نکلنا ایک شخص کو معلوم تھا مگر مخرج سے نہیں نکلی تھی. تو اس شخص نے کیا کیا؟ مخرج سے نہیں نکلی تھی تو غسل کر لیا، اور بعد میں مخرج سے منی بغیر لذت کے نکلی، تو ایسی صورت میں دوبارہ اس پر غسل لازم نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جو دوسری بار لذت سے نکل رہی ہے غسل کرنے کے تھوڑی دیر بعد، یہ وہی منی ہے جو اپنے مستقر سے نکل چکی تھی، اب بعد میں صرف ظاہر ہو رہی ہے، آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی منی ہے. تو ایک ہی منی نکلنے پر دو بار غسل لازم نہیں ہوتا ہے. اب اس کی ایک اور یہاں پر رائٹ سائڈ میں آپ کو ایک اور صورتحال بتلا رہے ہیں کہ منی کا مستقر سے نکلنا معلوم تھا مگر مخرج سے نہیں نکلی تھی، اور وہ شخص غسل بھی کر لیا اور بعد میں مخرج سے لذت سے نکلی. یعنی اوپننگ جہاں پر سے نکلتی ہے، جس سوراخ سے نکلتی ہے، وہاں سے منی جو ہے مخرج سے لذت سے نکلتی ہے. لذت سے اگر نکلتی ہے تو غسل دوبارہ اس پر لازم ہوگا. تو یہ اس کی تفصیل تھی. اب ایک دوسری شرط یہاں پر بتلا رہے ہیں، التقاء الختانین، یعنی تغییب الحشفتی فی الفرج. اب یہاں پر حشفہ کا کسی فرج میں غائب ہو جانا. حشفہ جو ہے مردانی عضو تناسل، مردانی جو سیکشول آرگن ہوتا ہے، اس کے سامنے کا جو حصہ جو ٹوپی ہوتی ہے اس کو حشفہ کہتے ہیں. اور فرج جو ہے عورت کی شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں، اور جہاں سے پیخانہ خارج ہوتا ہے، جس سوراخ سے، جس کو ہم انگلش میں اینس کہتے ہیں یا اردو میں مقعد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو فرج کہا جاتا ہے. یعنی دو چیزوں پر فرج کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہاں پر بتلا رہے ہیں حشفہ کا کسی فرج میں غائب ہو جانا، یعنی مردانی عضو کا زنانی عضو میں غائب ہو جانا. مردانی عضو کا جو سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، اگر وہ زنانی عضو میں غائب ہو جائے، پورا عضو نہیں، اگر صرف سامنے کا حصہ جو ٹوپی ہوتی ہے صرف وہ ہی اگر غائب ہو جائے، یا جو ہے زنانی عضو میں نہیں تو کسی اینس میں جہاں سے پیخانہ نکلتا ہے وہاں پر اگر کوئی اس کو داخل کر دیا، تب بھی جو ہے غسل واجب ہوگا. اب یہاں پر جو ہے شرائط ہے اس کے تھوڑے سے، وہ یہ ہے کہ اگر جہاں پر حشفہ کو داخل کیا جا رہا ہے وہ جماع کے قابل ہونا ضروری ہے. یعنی اس میں کوئی چیز حائل درمیان میں نہیں ہونا ہے، اگرچہ وہ باریک ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے جس نے حشفہ کو داخل کیا، یعنی مرد اور عورت، یعنی جس میں جو ہے حشفہ داخل ہوا، فاعل اور مفعول دونوں پر جو ہے غسل واجب ہوگا. اگرچہ صرف حشفہ یعنی ٹوپی کی داخل کرنے کے بعد عضو کی حرارت بھی محسوس اگر نہ ہوئی، صرف داخل ہو گیا سامنے کا اتنا سا حصہ، تو فاعل اور مفعول کرنے والے اور جس پر یہ حرکت کی گئی ان دونوں پر جو ہے غسل واجب ہو جائے گا. تو اگر جو ہے صاحب فرج یعنی جس کی فرج ہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان ساری صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا، غسل کرنا ضروری ہوگا. ایک اور صورت فقہا یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے اندر کسی بچے کا ذکر داخل کر لے، یعنی مردانی عضو داخل کر لے، تو ایسی صورت میں بھی غسل لازم ہوگا جبکہ بچہ 10 سال یا اس سے زیادہ کا ہو.
تو بچے پر بھی غسل لازم ہوگا اور اس عورت پر بھی غسل لازم ہوگا، اس لیے کہ فقہا بتلاتے ہیں کہ 10 سال یا 10 سال کا لڑکا اور 9 سال کی اگر لڑکی ہوگی اور اس طرح کا کوئی حرکت کریں گے تو دونوں پر جو ہے غسل لازم ہو جائے گا۔ اگرچہ 10 سال کا لڑکا اور 9 سال سے زیادہ کی لڑکی جو ہے اگر ہوتی ہے تو ان پر عبادتیں فرض نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان پر غسل ضرور فرض ہوگا، کیونکہ ان پر عبادت فرض ضرور نہیں ہے، لیکن یہ عبادت اگر کر لیں تو ایسی حالت میں مناسب نہیں ہوگا، اس لیے ان کو چاہیے کہ غسل کر لیں۔ یہ دوسری شرط تھی جس سے کہ غسل واجب ہوتا ہے۔ اب ہے تیسری شرط، الارتداد عن الاسلام واذا اسلم الکافر، یعنی اسلام سے پھر جانا اور جب کوئی کافر مسلمان ہو۔ جب کوئی کافر شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس پر دائرہ اسلام میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو اس پر غسل لازم ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غسل ضرور کرے۔ ایسے ہی اگر کوئی دائرہ اسلام میں تھا پھر بعد میں دائرہ اسلام سے خارج ہو کے مرتد ہو گیا، نکل گیا، کفر اس نے کر دیا، پھر پلٹ کے پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس پر بھی یہ لازم ہے، اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ غسل کر لے۔ یہ تھی تیسری شرط۔ اب اس کے بعد جو ہے آتی ہے چوتھی شرط، حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ حیض جو ہے وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو ہر ماہ چند دن آتا ہے، یہ چند دنوں کے بعد یہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے، تو جب یہ اس کا آنا بند ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس پر غسل کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی نفاس جو ہے، جب کوئی عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند دنوں تک اس کے جسم سے گندگی نکلتے رہتی ہے، چند دنوں تک اس کے جسم سے گندگی نکلتے رہتی ہے، اور جب وہ گندگی نکلنا بند ہو جاتی ہے تو اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ غسل کر لے۔ تو حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد بھی غسل ضروری ہوتا ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اب اس کے بعد پانچویں شرط ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس پر بھی غسل کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو بھی غسل دیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح ہمارے پانچوں شرائط کا بیان ہم نے یہاں پر کر دیا ہے۔ پہلی شرط تھی منی کا نکلنا، دوسری شرط تھی التقاء الختانین، یعنی کسی فرج میں حشفے کا غائب ہو جانا، یعنی سیکشول انٹرکورس، اگرچہ سامنے اس کی حشفہ یعنی مردانی عضو کے سامنے کی جو ٹپ ہوتی ہے وہی اگر جو ہے کسی فرج میں غائب ہو جائے، اور تیسری شرط تھی کہ دائرہ اسلام میں کسی کافر کا داخل ہونا، اور چوتھی شرط تھی کہ حیض و نفاس سے پاکی حاصل کرنا، اور پانچویں شرط ہے موت۔ تو یہ پانچوں شرائط پوری ہو گئی۔ اگر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ غسل کے ہم دوسرے مسائل بیان کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔